الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قابل احترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمیں تہ دل سے شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب کے ذریعے ہمیں شرف و عزت بخشی. میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا راستہ اللہ نے ہم سب کے لیے ہموار فرمایا. معزز سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم. یقین محکم کے معنی ہیں پکا اور مضبوط ایمان. عمل پیہم کے معنی ہیں مسلسل جد و جہد کرنا، محنت کرنا. محبت ہم میں سے سب کو معلوم ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے. تو معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں. قرآن کی دوسری سورت سورۃ البقرہ میں شروع کی آیات ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. یہ کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اور آخرت جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس پر انہیں کامل یقین ہے. یعنی کامل یقین رکھنا، یقین محکم جو ہے ایک مسلمان کی لازمی صفت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. یقیناً اہل ایمان وہی ہیں
جو اللہ میں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور شک کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں کوئی پوچھ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، خبر میں بھی یہ سوال ہوگا، تو ہم پورے یقین کے ساتھ اس سے کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، شک کی کوئی مجال نہیں۔ لیکن وہی اللہ کو چھوڑ کر دیگر جتنے بھی معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اتنے یقین کے ساتھ ہرگز اپنے معبود کے تعلق سے جواب نہیں دے سکتے۔ ایک ہم ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جان بھی جائے پر ایمان نہ جائے، ہمارا جو رب ہے کون ہے جی؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسا کامل یقین ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کون ہیں، یہاں بھی کوئی جھجک نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں جی؟ تو وہی اگر آپ دیگر لوگ سے پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، وہ بتانے کے لیے وہ کیا ہے؟ جھجکیں گے، آگے پیچھے ہوں گے کہ کس کو آئیڈیل بتائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی نہیں، آئیڈیل کے طور پر بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اور بلا جھجک آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اگر قانون کہتا ہے کہ تمہاری محبت کا اظہار نہ ہو، قانون کہتا ہے کہ تم بینر نہ لگاؤ، قانون کہتا ہے تم یہ الفاظ استعمال نہ کرو، تو جان گنوانے کے لیے تیار ہیں، پر آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارا ایمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ ہماری محبت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان و مال آل اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جن سے اتنی محبت کی جاتی ہو اور اس کی تصویر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الخطایا اللسان الکذوب، انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو خطائیں کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے بری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی زبان ہے، جھوٹی زبان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَخَيْرَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اور انسان کی جو مالداری بول سکتے، بے نیازی بول سکتے ہیں آپ اس کو، انسان کے اندر جو بے نیازی ہوتی ہے، اس بے نیازی میں سب سے بہترین بے نیازی کیا ہے؟ وہ دل کی بے نیازی ہے، دل کی مالداری ہے، دل کی مالداری۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور انسان کا جو بہترین توشہ ہے وہ کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ بہترین توشہ کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ بہترین لباس کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ اللہ کن سے نیک اعمال قبول کرتا ہے جی؟ کن سے؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اور عاقبت کس کی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے؟ والعاقبۃ للمتقین۔ بس سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو سب سے بہترین توشہ ہمارا کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ اور سب سے بہترین لباس بھی ہمارا کیا ہے جی؟
تقوی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأْسَ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، اور حکمت کی جو چوٹی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ حکمت کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ، دلوں میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں، کئی ساری چیزیں دلوں میں جو ہے ڈالی گئی ہیں، ان ساری چیزوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین چیز کیا ہے جی؟ یقین کی دولت ہے۔ کیا دولت جی؟ یقین کی دولت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ایک دعا ہمیشہ سنتے ہیں اور بہترین دعا ہے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت ولک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت سبحان۔ تو یہاں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور تو ہے، ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے، ساری حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ زمین و آسمانوں کو جو بلا کسی پلر کے جو کھڑا کر کے رکھا ہے، یہ ذات بھی تیری ہی ہے، تمام تعریفیں تیری ہی ہیں۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اللہم لک اسلمت۔ یہ جو دعا ہے بہت ہی بہترین دعا ہے، اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں ہم اقرار کر رہے ہیں نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، نہ ہم نے روز قیامت کو دیکھا، لیکن پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اور تجھ سے ملاقات کرنا بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، یوم قیامت بھی حق ہے۔ تو معزز سامعین، اس قسم کا جو ہے یقین محکم عقیدے کے معاملے میں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ عقیدے میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ ارکان الایمان میں اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ایمان کیسا ہونا جی؟ ان 6 چیزوں پہ ہمارا ایمان کیسا ہونا ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر کا گمان اس میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم انشاءاللہ یہ یقین کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یقین موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کب تک؟ جب تک تمہاری جان نہ چلی جائے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا اما ہوا فقد جاءہ الیقین، ان کا جو معاملہ ہے ان کو موت نے آ لیا ہے، اور اللہ سے میں ان کے لیے خیر کی امید ہی کرتا ہوں۔ یعنی حدیث اور قرآن میں یقین کو موت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یقین شک کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، یعنی شک کی جو ضد کیا ہے؟ یقین ہے۔ شک کی ضد کیا ہے جی؟ یقین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب شک کی ضد کیا ہے؟ یقین ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی
قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اذا شک احدکم فی صلاتہ فیلقی الشک ولیبنی علی الیقین، تم میں سے اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو شک ہو گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کو بازو رکھو، شک کو بازو پھینکو، یقین پر عمل کرو۔ تو آپ کو اگر شک ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3، تو یقین کیا ہونا چاہیے؟ 3 ہی پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 3 ہی پڑھی ہیں، اور 1 مکمل کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک۔ اور اس کے بعد یقین کا جو معنی ہے وہ علم اور ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یقین جو ہے علم اور ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ سبحان اللہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، ایسے یقین کی قوت دے کہ دنیا کے ساری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں اس یقین کے سامنے۔ یقیناً انبیاء کا یقین ایسا تھا، شہداء کا یقین ایسا تھا، صدیقین کا یقین ایسا تھا، صالحین کا یقین ایسا تھا، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اس زمرے میں شامل ہونے کی اور ہمارے یقین کو بھی اس طرح مضبوط کرنے کی۔ چنانچہ یہاں جو یقین استعمال ہوا ہے کس معنی میں جی؟ علم اور ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یقین کے مراتب کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یقین کے جو ہے 3 مراتب ہیں۔ یقین کے کتنے مراتب ہیں جی؟ 3 مراتب ہیں۔ اس میں پہلا جو مرتبہ ہے وہ ہے علم الیقین۔ آپ اگر سورہ الہاکم التکاثر اگر پڑھیں گے، کسی کو یاد ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے بعد کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلم، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ دیکھیے، تو علم الیقین، تو علم الیقین قرآن میں موجود ہے کہ جنت ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جہنم ہے، قرآن میں موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا ذکر حدیث کے سپورٹ کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ جو علم ہے اس علم پر پورا ہم بھروسہ کر رہے ہیں، پورا اس کو مان رہے ہیں، کوئی اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر آپ کو سمجھنا ہے، دوسرے اس میں آپ سے کہا گیا کہ یہ پانی ہے جو بہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کھارا ہو سکتا ہے، کبھی میٹھا ہو سکتا ہے، کبھی پھیکا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن آپ کو اس کو دکھائے بغیر کہا گیا تو آپ مان رہے ہیں کہ پانی ایسا ایسا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین۔ دوسرا کیا ہے جی؟ عین الیقین۔ ثم لترونها عین الیقین، یعنی دونوں چیزیں کس میں آ گئی؟ آپ کو سورہ تکاثر میں آ گئی کہ تم جہنم کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہنے والا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کھارا بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے پھیکا بھی ہوگا، لیکن آپ نے آنکھ سے پانی کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، عین الیقین۔ اور اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے حق الیقین۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ حق الیقین۔ یہ حق الیقین کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے یہ بوتل کھول کر پی لی، آپ نے یہ بوتل کھول کے پی لی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہو گیا؟ پورا یقین ہو گیا۔ آپ کو اگر دنیا میں ایک آدمی آ کر 1000 دلیلیں دے رہے، آپ ہرگز اس کی دلیل کو نہیں مانیں گے، آپ مانیں گے کہ میں نے پانی پیا کل۔ تو اسی طریقے سے جنت کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کی، اس کو ہم نے مانا، کل جنت کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جنتوں میں ہم مزے لوٹیں گے، تو وہاں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیا چیز ہوتی ہے، جنت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کب حاصل ہوگا ہمیں؟ جب ہم یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے اور اس کو ہمارے دل میں رچا بسائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
یہاں کچھ علماء نے یقین کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہیں، مختصر انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا میں، جس میں ایک بہت ہی بہترین بات ہے کہ 3 جگہوں پر یقین کو آپ پرکھ سکتے ہیں، 3 جگہوں پر یقین کو آپ پرکھ سکتے ہیں۔ یہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جو کسی کے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، تو وہاں آپ کے یقین کو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ پر، اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے۔ اچانک گھر جل گیا، اچانک گاڑی کا یہ ہو گیا، تو ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ قدر اللہ، انا للہ تو پڑھتا ہی ہے، اس کے بعد قدر اللہ وما شاء فعل۔ کسی کو کوستا نہیں، کسی پہ الزام نہیں ڈالتا، اپنے آپ پر بھی یہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو بھی الزام نہیں دیتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوا ہے، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، بیماری، دیگر فقر و فاقہ، کئی مصیبتیں جب نازل ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کے نزول کے وقت بھی یقین پرکھا جاتا ہے، یقین پرکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ انسان کو مضبوط رہنا چاہیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جب آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، ان نعمتوں کو اگر اللہ نے امتحان کے لیے آپ سے دور کر دیا ہے، نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں جب وہ دور ہوتی ہیں تو اس وقت آدمی جو ہے یقین اس کا جو ہے پرکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان 3 موقعوں پہ اگر ہم نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا تو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سارے مسائل سے نکلنے کی راہ ہمیں دیں گے، بلکہ اس سے بہترین حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لے کر جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد ایک اور بات کہی گئی کہ کس طریقے سے ہم یقین کو پا سکتے ہیں، یقین کو کس طریقے سے ہم پا سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ دل کو صاف رکھو گے تو یقین کی دولت نصیب ہوگی، دل کو صاف رکھو گے تو یقین کی دولت نصیب ہوگی۔ یعنی یقین کا معنی ہی ہے کہ دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا تمام اوہام سے اور تمام جو ہے غلط قسم کے چیزوں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ایک شعر کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، جس میں شاعر کہتا ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ یقین جس قوم میں نہیں ہوتی، مکمل یقین، یعنی مجھے کانفیڈنس نہیں ہے تو میں کون سی چیز کر سکتا ہوں؟ تو اسی طریقے سے امت میں اگر کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے، ہمارے دین کو کہ پرچم کو ہم بلند کریں گے، یہ کانفیڈنس ہمارے اندر نہیں ہے، کون آ کر جو ہے ہمارا یہ کام کرے گا بھائی؟ تو ہمیں اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کام کرنا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، پوری طاقت، پورا پاور آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں یقین کی دولت نہیں ہے، آپ یقین سے محروم ہے، تو غلامی کی زنجیر ہرگز نہیں کٹے گی۔ آپ کے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی کی غلامی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ کٹ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب الحمدللہ دوسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں، اور دوسرا نقطہ ہے عمل پہ ہم۔ دوسرا نقطہ کیا ہے جی؟ عمل پہ ہم۔ عمل پہ ہم کے معنی ہم نے کیا کہا ہے؟ مسلسل کوشش کرنا، مسلسل جد و جہد کرنا۔ چنانچہ زندگی کیا ہے؟ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ تو نیک نیتی کے ساتھ کسی بھی عظیم مقصد کے لیے مسلسل جد و جہد ہم کرتے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ ابھی مسلسل جد و جہد ہے، اس میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے جی؟ ایمان و یقین کے بعد، علم و یقین کے بعد سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ عملی میدان میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ ہاں جی، عمل اگر ہمیں کرنا ہے، سب سے پہلا عمل کیا ہے ہمارا؟ نماز ہے۔
ہے کہ نہیں؟ تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، نمازوں کے ارکان کو جاننا، واجبات کو جاننا، سنن کو جاننا، اور کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر سکتے ہیں، ان سارے امور کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی صرف ہمارے اخلاص کو ہی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہماری نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی اللہ پرکھیں گے۔ اگر نماز صحیح نکلی دیگر ہمارے اعمال صحیح نکلیں گے، اگر نماز ہی میں ہم فیل ہو گئے تو دیگر اعمال بھی وہاں فیل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جتنی آپ کی نماز بہتر ہوگی، جتنی آپ کی نماز پرفیکٹ ہوگی، جتنی آپ نماز خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی زندگی میں دین اسی کے مطابق سے آئے گا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور جتنے آپ غفلت برتیں گے، لاپرواہی برتیں گے، احکام کو نہیں جانیں گے، سنن کو نہیں جانیں گے، واجبات کو نہیں جانیں گے، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنن کیا ہیں، اور باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، تو معزز سامعین ایک نقطہ آگے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو وضو کا طریقہ جاننا ہے، آپ کو وضو کا طریقہ جاننا ہے۔ آپ آئے حضرت سے پوچھ لیے کہ حضرت وضو کا طریقہ کیا ہے، حضرت بتا دیں گے آپ، لیکن آج کل جو فیشن بنا ہوا ہے وہ کیا ہے جی؟ بولتے ہیں آپ سے زیادہ عالم کون ہے، آپ سے ایک دین کی ایک چیز معلوم کرنا ہے، بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کے پاس گئے، بولتے ہیں آپ سے کوئی بڑے ہیں، ٹھیک ان کے پاس، آپ سے کوئی بڑے ہیں، ان کسی کے پاس سوال نہیں کر رہے، آخری آدمی کے پاس جا کر پوچھ رہے ہیں وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو پھر وہ بتائیں گے بھائی کیا آپ کے مسجد کے امام کو تم پوچھ سکتے تھے؟ یہ اتنا چھوٹا مسئلہ تھا، تمہیں پوچھنے تو چھوٹی بات تھی، مسجد کے امام سے سوال کر سکتے تھے، اتنا دور چل کر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دین کو جاننے کے لیے یہ سوچنا کہ بہت بڑے علامہ سے ہی میں سیکھوں گا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اگر اللہ موقع دیتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ ہم ہمارے محلے کے جو امام ہیں ان کا احترام کریں، ہمارے محلے کے جو عالم صاحب ہیں ان کا احترام کریں، ان سے جو ہے دین کے مسائل ہم دریافت کر سکتے ہیں، نماز اور صوم و صلات کے مسائل جو ہے دریافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یقین محکم آمنو میں آ گیا، عامل الصالحات کیا ہے؟ عمل پہ ہم میں آ گیا۔ تو نماز سر فہرست ہے، نماز کے تئیں ہمیں زیادہ جو ہے وفاداری برتنی چاہیے، اس کے ساتھ جو بھی عبادات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی عبادات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی حدود ہیں، ان ساری چیزوں کا لحاظ ہمیں یہ عمل پہ ہم میں کرنا ہوگا، عمل پہ ہم میں کرنا ہوگا۔ چنانچہ آج کل نوجوان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شہرت کا طالب ہے، تو شہرت کے طالب جو نوجوان ہیں آپ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک میں چلے جا رہے ہیں یا انسٹا پہ چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں عزت جو ہوتی ہے نا، مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت محنت سے ملتا ہے، بہت جفاکشی کے بعد ملتا ہے، لیکن ہم رات کے رات جو اسٹار بننا چاہ رہے ہیں، یا کروڑ پتی جو جن کے اولاد جو ہے کروڑ پتیوں کی اولاد ہوتی، ان کو دیکھ کر ہمارا جو ہے مڈل کلاس کا نوجوان ہو یا غریب نوجوان ہو یہ سمجھتا کہ میں اس جیسا بن جاؤں اور رات کے رات ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہونے والی نہیں ہیں۔ اور جو انہوں نے ایک ضابطہ بنا لیا ہے جس کے تعلق سے شاعر نے کہا ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو بدنام ہو کر بھی نام کمانا چاہتے ہیں، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں نام کس طریقے سے کمانا ہے جی، دین پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے جو ہے ہمیں نام کمانا ہے۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے، ایک بات میں بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا، وہ یہ کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان کافی ہے عمل ضروری نہیں ہے، تو سمجھے کہ وہ غلط چیز کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان کس کا تھا بھائی، ہے کہ یقین ان سے بڑھ کر کس کو تھا، لیکن آپ نے عمل کیا کہ نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھی کہ نہیں، رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں، حسن معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کی سب سے عظیم شخصیت انہوں نے عمل کیا تو ہم کیسے عمل سے جو ہے مستثنا ہو سکتے ہیں، ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ عمل پہ ہم مسلسل آپ اگر جد و جہد کرتے رہے، کیونکہ دین کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے
ہمیں معلوم ہے اس کی شروع کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، معلوم ہے آپ کو اس کا شروع کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے. تو ہمارا جو اینڈ ہے جنت ہے، اور جنت میں اللہ کا دیدار ہے. تو اس میں چلتے رہنا ہی جیت ہے. یہ مت سمجھے کہ مجھے جا کر منزل کو پہنچنا ہے. کہیں بھی آپ کی جان ختم ہو جائے آپ منزل کو پہنچ ہی جائیں گے، اللہ پہنچا دیں گے آپ. تو اس میں چلتے رہنا. اس کے بعد آخری جو چیز ہے معزز سامعین، اور وہ ہے محبت. یعنی ہمیں ایمان سمجھ میں آ گیا، یقین سمجھ میں آ گیا، عمل سمجھ میں آ گیا کہ کیا کیا اعمال صالحہ کیا کیا سمجھ میں آ گیا. اب یہ دونوں چیزیں سب سمجھ میں آ گئی تو ہمارے اندر اس کا ریفلیکشن کیسے ہونا چاہیے؟ تشدد کے ساتھ نہیں. ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، ایک سامنے والے کی خیرخواہی ہونی چاہیے. جب آپ ایمان کی طرف ان کو دعوت دیں تو محبت سے دیں، ان کو نیک عمل کی طرف دعوت دیں، نماز کی طرف دعوت دیں، روزے کی طرف دعوت دیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف دعوت دیں، خدمت خلق کے لیے آپ دعوت دیں. تو آپ کا یہ دعوت دینا کیسے ہونا چاہیے؟ محبت بھرا ہوئی ہونا چاہیے، محبت بھری ہوئی دعوت آپ کی ہونی چاہیے. چنانچہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے. کتنی محبت ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. دنیا میں سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، محبت ہے. اور اس کے بعد کس کی محبت ہے؟ رسول کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اتنی ہی محبت ہے. اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، تمہیں چاہیے کہ نبی کی اطاعت کرو، بدلے میں اللہ تم سے محبت کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی کی محبت ہوگی. اس کے بعد جی، اس کے بعد علماء سے محبت کرنی، علماء سے محبت کرنی. اس کے بعد عامت الناس سے محبت کرنی. عامت الناس جو عام مطلب ہمارے خاندان کے فرد ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، نہیں پڑوسی ہو سکتے ہیں، ان سب سے محبت کرنی چاہیے جو مسلمان ہیں. اس کے بعد محبت عامہ اگر اس میں لیں گے آپ تو وہ کیا ہے؟ آپ نان مسلم سے بھی، جو مشرک ہو سکتے ہیں، ملحد ہو سکتے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے ناطے آپ کو محبت کرنی. جب محبت ہوگی، محبت سے آپ بات کریں گے تبھی آپ کی بات سنی بھی جائے گی، لی بھی جائے گی، اور آپ کی بات پر عمل بھی کیا جائے گا. تو محبت یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا جیت سکتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ایک ایک صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار سے زیادہ جاتے تھے. ایک ایک صحابی، یعنی بعد میں صحابی بنے، اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ اول فول بکتے تھے، کچھ نہ کچھ سب و شتم کرتے تھے، کچھ نہ کچھ لان و تان بھیجتے تھے. لیکن دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ایسے مسکراتے جاتے کہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں. اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70ویں بار میرے پاس نہ آتے شاید میں ایمان کی دولت سے محروم ہوتا. اتنی بار. اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ایک عظیم قائد اسلام کو مل گیا، ایک عظیم قائد اسلام کو مل گیا. اور احد کی جنگ جو کہ ہار میں بدل چکی تھی اس کو جیت میں بدلنے والے شخص کون تھے؟ خالد بن. احد کی جنگ، غزوہ موتا، جب کفر پہ تھے احد کی جنگ کو کیا کہ جیت جو تھی اس کو ہار میں انہوں نے بدلا. لیکن غزوہ موتا کے وقت اگر آپ دیکھیں تو خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. تو اتنے بڑے عظیم جو ہے قائد امت کو کیسے ملے؟ محبت سے پیغام دینے کے ذریعے ملے. چنانچہ ہمارے پاس پیغام کتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، اہم ہو سکتا ہے، حق پر مبنی ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو صحیح ڈھنگ سے محبت سے سامنے والے کے سامنے پریزنٹ نہیں کریں گے ہرگز کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. چنانچہ پھول بیچنے والا ہی ہے، پھول بیچنے والا ہی ہے، اگر رکھ کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا پھول کوئی خریدے گا نہیں. پہلے اس کو آواز لگانی ہے اور اس کی آواز میں محبت ہونی ہے. اگر وہ گالی دے رہا ہے، غلط سلط کہہ رہا ہے، کون اس کے پھول خریدنے جائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ تو محبت کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت بھی دینی ہے. تو معزز سامعین،
وقت کی قلت کی بنا میں جو ہے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ یہاں 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. اس میں یقین محکم، عمل پیہم، محبت، فاتح عالم. اس کے بعد یہاں کہی گئی جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے یہ ایک یدھ ہے. یہ کیا ہے؟ یدھ ہے. اس میں اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نیک عمل ہونا چاہیے، ساتھ میں محبت کی وہ تلوار بھی ہونی چاہیے جس سے آپ لوگوں کے دل جیت سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہیں سنی گئی ہیں اس میں حق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے، اور اگر کچھ باطل اور غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور جو بھی منتظمین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کرے، ان کے آل میں، اولاد میں، مال میں، صحت میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا فرمائے. اور آپ سبھی سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس قسم کے مجلسوں میں جہاں بھی ہوتی ہیں آپ جائیں، اور اپنے ساتھ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی آپ ساتھ لیتے جائیں، کیونکہ یہ مجلسیں وہ ہیں جن کو مجالس الرحمان کہا جاتا ہے، بلکہ یہ مجلسیں جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے میں ہوتی ہیں، یعنی مساجد. تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرور جو ہے آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ دیگر ساتھی بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.